السلام علیکم لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ناول کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا. لیکن گائز پھر اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. یہ یہاں تو اس وقت موجود ہے. یہ شہر کا سب سے بڑا عقوبت خانہ ہے. اس عورت نے تو اس کے سر پر بم پھوڑا تھا. اسے لگا کہ ہر شے تھم چکی ہے. اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. نہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تم جھوٹ بول رہی ہو. عاشق کو تو ساتوں آسمان اس وقت اپنے سر پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے. پر ایسا ہو چکا ہے مائی ڈارلنگ. بس اب تم تیاری پکڑو اور یہ رونا دھونا بند کرو. بہت جلد تمہارا بھی بندوبست کر دوں گی. اس عورت نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا. اتنا کہہ کر اس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا تھا اور پھر زور سے دروازہ بند کرتی کمرے سے نکل گئی. دروازہ مقفل ہو چکا تھا. سیڑھیاں اترتے اس عورت کو عاشق کی چیخیں اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. اس وقت شہر کے پوش ترین علاقے میں پوری شان سے کھڑی اس محل نما سفید حویلی کی شان و شوکت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اس حویلی کی ینگ جنریشن میں یہ پہلی شادی تھی، اس لیے حویلی کے آج شاہی حال کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. حال میں موجود سبھی مہمانوں کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے. مولوی صاحب نکاح پڑھا چکے تھے اور وہاں موجود سارے مہمان ایک کے بعد ایک ہیشم خان کو مبارکباد دینے اسٹیج پر چلے آ رہے تھے. انہی مہمانوں کے ساتھ ہیشم نے چھوٹا ہاضم بھی ایک بڑا سا گفٹ باکس لیے جھجکتا ہوا اسٹیج پر چلا آیا تھا. اس کے ہاتھ میں تھما گفٹ ایک خوبصورت سے گفٹ پیپر سے ریپڈ کیا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اسٹیج پر مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کرتے کھڑے ہیشم کی طرف بڑھا تھا. تبھی اس کا فون بجا تھا. روحی کی کال تھی جو اسے ابھی گفٹ دینے سے روک رہی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بڑے بھائی کو وہ تینوں ایک ساتھ مل کر گفٹ دیں. تبھی ہاضم پیچھے کی طرف جا کر روحی اور زیان کا انتظار کرنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی نظر سامنے سے بھاگ کر آتی روحی اور زیان پر پڑی تھی. وہ دونوں جلدی جلدی اسٹیج پر آئے تھے اور اب تینوں بہن بھائی ہاضم کے ساتھ ہیشم کی طرف بڑھے تھے. کانگریچولیشن بھائی، شادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ دونوں کی جوڑی ماشاءاللہ چاند سورج جیسی لگ رہی ہے. اللہ آپ دونوں کو نظر بد سے بچائے، آمین. روحی نے بھائی کو گفٹ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا. ہیشم نے بے ساختہ اپنی بیٹی جیسی بہن کو اپنے ساتھ لگایا تھا. ہاضم اور دیان بھی بہن کے ساتھ ساتھ ہیشم کو گفٹ اور مبارکباد دے چکے تھے. تھینک یو میری جان، بٹ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے لیے بس آپ لوگوں کی دعائیں ہی کافی تھیں. ہیشم نے تینوں کے گفٹ تھامتے ہوئے کہا تھا اور اپنے سائڈ میں کھڑے ملازم کو گفٹ تھما کر بہن بھائیوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا تھا. وہ چاہے کتنا ہی اکھڑ اور روڈ ٹائپ کا بندہ تھا مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ تینوں بہن بھائی اس کی جان تھے اور وہ ان تینوں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا. ان تینوں کے لیے ہی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آج اس مقام تک پہنچا تھا. اپنی سوچوں نے ایک ساتھ ہی اس پر جیسے حملہ کیا تھا. تبھی سر جھٹکتے ہوئے باقی سب لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا اور تبھی اس کی نظر اسٹیج سے نیچے ایک طرف کھڑے زریاب خان پر پڑی تھی. آج یہاں اس شاہی حال میں سب کے چہروں پر خوشی رقصاں تھی. ہر کوئی شاد و فرحاں تھا. وہیں اسٹیج سے نیچے کھڑے زریاب خان کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا. کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں؟ غصہ، حسد، جلن، نفرت. ہیشم کو اسے اس طرح دیکھ کر نہ جانے کیوں ایک کمینی سی خوشی ہوئی تھی. روحی، عاشق گل کو اوپر ہمارے روم میں لے جائیے اور انہیں کھانا وغیرہ یاد سے کھلا دیجیے گا. ہیشم خان روحی سے مخاطب ہوا تھا جو عاشق سے باتیں کرنے میں مصروف تھی. جی بھائی. روحی نے فوراً اس کے حکم پر عمل کیا تھا. چلیں بھابھی. روحی اس کا لہنگا پکڑ جس کو چلنے میں مدد دیتی ہوئی عاشق کو ساتھ لے کر اسٹیج سے اترتی چلی گئی. کھانا لگ چکا تھا. دھیرے دھیرے سب مہمان کھانے سے فارغ ہو کر ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے. تبھی ہیشم سہج سہج کے قدموں سے اترتا اسٹیج سے نیچے اترا تھا. اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر زریاب خان باہری دروازے کی جانب بڑھنے لگے تھے. ارے رے ایسے ہی جا رہی ہیں؟ مبارکباد تو دیتے جائیں. زریاب خان ہیشم لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے گویا ہوا. وہ زریاب خان کو اس حالت میں دیکھ کر خاصا محفوظ ہوا تھا مگر زریاب خان نے اپنی اندرونی تاثرات چھپاتے ہوئے کمال ہوشیاری سے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائی تھی. چ کیسی مبارک ہیشم اسماعیل خان. الٹا مجھے تو آج دکھ ہو رہا ہے تمہارے لیے. افسوس، صد افسوس. ہائے ہائے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں نا مقدر کا کھیل. اف بیچارہ ہیشم اسماعیل خان.
زریاب خان نے معنی خیز ہنستے ہوئے زہر اگلا تھا۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے ہیشم کے لب اچانک ہی سمٹ گئے تھے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو زریاب خان؟ ہیشم خان نے زریاب خان کو دیکھا غصے سے پوچھا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں زریاب خان، لیکن آج جس لڑکی سے شادی کر کے تم نے اعلیٰ ظرفی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا ہے نا، اصل میں وہ لڑکی تمہارے قابل ہی نہیں تھی، کیونکہ بچپن سے اس لڑکی کے دل میں میرے بیٹے عادل کی محبت بسی ہوئی ہے۔ افسوس ہیشم خان، افسوس تمہارے حصے میں ایک ایسی لڑکی آئی جو سالوں سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ مگر سوچو، وہ لڑکی جب اپنے بچپن کی محبت کے ساتھ مخلص نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ مخلص کیسے ہوگی؟ کل کو اگر وہ عادل کی طرح تمہیں بھی چھوڑ کر کہیں اور کسی اور کے پاس چلی گئی تو کیا کرو گے تم؟ ہاں 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 ہاں، زریاب خان نے زوردار کہکا لگایا تھا، اور ان کی یہ ہنسی ہیشم کے تن بدن میں آگ لگانے کو کافی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اس کا ازلی غصہ اود آیا تھا۔ خاموش زریاب خان، خاموش! اگر ایک لفظ بھی تم نے اپنی غلیظ زبان سے نکالا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہیشم خان نے گرجتے ہوئے، مگر زریاب ذرا بھی اس کی دھار سے خائف نہیں ہوا تھا۔ اف، یہ غصہ، یہ جاؤ جلال! سردار ہیشم اسماعیل خان مجھ پر چیخ چلا کر تم سچ کو نہیں دبا سکتے، لیکن مجھے آج تمہاری بے بسی پر ہنسی آ رہی ہے اور حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ اب کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کیونکہ آج تمہاری غیرت زندہ ہوتی تو تم کبھی ایسی لڑکی سے شادی نہ کرتے جو ایک ہفتہ گھر سے باہر گزار کر آئی ہے۔ نہ جانے کس کس کے ساتھ گلچھڑے اڑائے ہوں گے اس نے پورے ہفتے۔ زریاب خان نے عاشق کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ہیشم خان اب ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ شدت ضبط سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زریاب خان، شاید تم بھول رہے ہو، وہ لڑکی جس کے بارے میں تم اتنے گھٹیا الفاظ اپنی غلیظ زبان سے نکال رہے ہو، وہ اب ہماری بیوی بن چکی ہے۔ ہیشم اسماعیل خان کی بیوی۔ اگر کوئی ہماری عزت پر انگلی اٹھائے گا تو ہم اس کا ہاتھ توڑ کر رکھ دیں گے، اور نہ ہی تمہاری بکواس برداشت کریں گے۔ آج تو ہمارے سامنے اپنی غلیظ زبان سے عاشق گل کے لیے زہر اگلا ہے، مگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو اس زبان کو کاٹنے کے علاوہ تمہارے ہاتھ پیروں کو بھی توڑ کر تم سے سڑک پر بھیک منگوانے کا کام کروائیں گے۔ اسی لیے اپنی اس بے لگام زبان کا استعمال کم سے کم کرنا عاشق گل کے خلاف، کیونکہ تم ہیشم اسماعیل خان کے نام سے تو اچھی طرح واقف ہی ہو۔ ہیشم خان نے سرد لہجے میں کہا تھا، کیونکہ عاشق گل اب اس کی عزت بن چکی تھی، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہیشم اسماعیل خان بہتر طریقے سے جانتا تھا۔ ہاں 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 ہیشم خان، یہ جس عزت کی تم بات کر رہے ہو نا، اسی عزت کے منہ پر اگر اس لڑکی نے زوردار تماچا نہ مارا تو میرا نام بدل دینا۔ ویسے بہت بہت مبارک ہو تمہیں یہ